شہر عظیم کہا گیا، شہر برکت کہا گیا، شہر الصبر کہا گیا، شہر المواسات کہا گیا. تو یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں، ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر یہ لوٹ کر آ رہا ہے، ہمیں پھر ایک موقع مل رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال تک ہم اس دنیا میں ہوتے ہیں یا نہیں. تو نیکی اور رحمت اور برکت اور مغفرت سمیٹنے کا یہ وقت جو ہمارے قریب آ پہنچا ہے، اس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں پوری طرح تیار ہو جانا چاہیے، تاکہ ہم ایک ایک لمحے سے، ایک ایک گھنٹے سے اور ایک ایک دن سے پورا فائدہ اٹھا سکیں. رمضان المبارک کے جہاں اور بہت سے خصائص ہیں، وہاں اس کی سب سے بڑی خصوصیت جس کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، اور رمضان کی خاص رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی بابرکت رات میں یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کیوں قرار دیا گیا؟ ایک رات جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، آخر کس وجہ سے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ قرآن کی وجہ سے، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا. تو اگر ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا اس قرآن کی برکت سے 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، تو پھر وہ شخص اور وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں، قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، قرآن کو اپنے سینوں میں اتاریں، قرآن کے ساتھ زندگی بسر کریں، قرآن کو اپنا رہنما بنائیں، قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے وضع کریں، پھر ان کی اہمیت اور ان کی عظمت اور ان کی عزت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کیا ہو سکتی ہے. اگر ایک رات کو اتنی عزت اور برکت قرآن کی وجہ سے ملی تو یقیناً ہر وہ انسان جو اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرے گا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہوگا. رمضان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر وہ باندھ دیے جاتے ہیں اور اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اگرچہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا کسی مسلمان کا کام تو نہیں ہو سکتا، لیکن بعض اوقات ہم نادانی میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، تو پھر آخر یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ پھر بھی ہم غلط کام کرتے ہیں؟ اگر ہم پھر بھی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب پھر شیطان تو نہیں باندھا گیا. نہیں، بات یہ ہے کہ 11 مہینے شیطان کی شاگردی میں رہنے کے بعد ہمارے اندر شیطان کی تعلیم و تربیت کا اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ ایک مہینہ وہ باندھ بھی دیا جائے تو اس کے بغیر بھی ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں صداقت ہی صداقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی باتیں نہیں کہتے تھے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی خواہشات نفس سے بات نہیں کرتے تھے، آپ وہی بات کرتے تھے جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اس مہینے میں انسانوں کو نیکی کا عام موقع دیا جاتا ہے. سرکش شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو نہ بھٹکائیں. انسانوں کے لیے نیکی کا میدان ہموار کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے مشکلیں آسان کر دی جاتی ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ دیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو نہ بھٹکائیں. انسانوں کے لیے نیکی کا میدان ہموار کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے مشکلیں آسان کر دی جاتی ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما سے 1000 میں سب کہتے ہیں ہمیں نیکی سے بہت محبت ہے، لیکن جو بھی نیکی سے محبت رکھتا ہے، جو رات میں ایک عبادت یعنی خاص طور پر سیر و تفریح میں ہم کتنی ہی راتیں جاگ لیتے ہیں. ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ. ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ،
یعنی رات سوتے ہوئے نہ گزار. آپ دیکھیے دنیا کے کاموں میں، گپ شپ میں، میل ملاقات میں، شاپنگ میں، گھومنے پھرنے میں، سیر و تفریح میں ہم کتنی ہی راتیں جاگ لیتے ہیں. رات کو دیر تک جاگنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، لیکن ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اپنی رات کے کسی حصے کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کریں. چلے اگر سارا سال ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے تو خصوصی طور پر رمضان میں، جبکہ ایک نفل فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ہر عمل کا کئی گنا زیادہ بڑا اجر ملتا ہے، اس میں رات کے لیے، رات میں ایک عبادت یعنی خاص طور پر قیام اللیل کے لیے تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز یا نوافل، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں. اور خاص طور پر جو وہ پکارنے والا پکارتا ہے، اے نیکیوں کے طلبگار، یعنی ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں نیکی کا شوق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کریں، ہم سب کا یہ دعویٰ ہے، ہم سب کہتے ہیں ہمیں نیکی سے بہت محبت ہے، لیکن جو بھی نیکی سے محبت رکھتا ہے، جو بھی نیکی کا شوق رکھتا ہے، ان سب کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھو، موقع ہے، قدردانی کی جائے گی، قبولیت ہوگی. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائیوں کے طلبگار، اے برائیوں چاہنے والے، اب تو رک جاؤ، اب تو کچھ شرم کر جاؤ، اب تو اللہ تعالیٰ کے اس خاص مہینے میں جو قرآن کا مہینہ ہے، اس میں برائیوں سے پرہیز کرو، اب تو تم برائیوں کی طرف اپنی رفتار کم کر دو. گویا یہ ایک مجموعی ماحول پیدا کر کے انسانوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھ جائیں اور برائیاں چھوڑ دیں. ویسے تو دن میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا کر ہمیں برائی سے روکتے ہیں، یعنی نماز کی شکل میں، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. انسان خواہ کسی بھی برائی میں مبتلا ہو، اتنے میں آذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اسے لازماً اس برائی کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور اگر نماز میں بہت خشوع و خضوع نہ بھی ہو، بہت زیادہ عبادت کی کیفیت نہ بھی ہو، تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ہوتا ہے نا کہ جتنی دیر میں ایک انسان وضو کرتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اتنی دیر تک کوئی برا کام تو نہیں کر رہا ہوتا، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، کوئی غیبت نہیں کر رہا ہوتا، کوئی چغلی نہیں کر رہا ہوتا، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا. ایٹ لیسٹ اتنی دیر تو انسان برائی سے بچتا ہے. تو ہر دن اللہ تعالیٰ 5 بار ہمیں برائی سے نکالنے کے لیے ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور ہمیں نماز کی طرف بلاتے ہیں. پھر اسی طرح رمضان میں خادم روزہ رکھ کر اور رات کی عبادت کے ذریعے پھر ایک طرح سے ہمیں برائیوں کے ماحول سے، غفلت سے، اللہ تعالیٰ سے دوری سے نکالا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، اور نیکیوں کی طرف ایک موقع عطا کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس طرف اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مائل کر سکیں اور خیر اور بھلائی کے کاموں کی طرف بڑھ سکیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رمضان میں، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں، ہر رات میں بہت سے لوگوں کو آگ سے یعنی جہنم سے نجات عطا کرتے ہیں. جیسے حج کے موقع پر عرفہ کے دن بہت سی گردنوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے، اسی طرح رمضان میں خصوصی طور پر ہر رات میں بہت سے لوگوں کو بخشش کا پروانہ ملتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا رہتا ہے. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس حد تک اپنے آپ کو اس طرف لاتے ہیں تاکہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی گردنیں جہنم سے رہا کر دی جائیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر جنت کو سجایا جاتا ہے، یعنی جہاں لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے وہاں جنت کو مزین کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کا جنت کی طرف بڑھنے کا شوق اور بڑھے. اب میں چند ایک باتیں اس سلسلے میں کروں گی کہ ہم رمضان کا ٹائم ٹیبل کیا بنائیں، رمضان میں وہ کون کون سے کام کریں، کن کن چیزوں کا دھیان رکھیں، کن کن چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہم اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. جیسا کہ ابھی ایک بچی نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، اس تلاوت کی جو پہلی آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یعنی روزے کا فرض کیا جانا، اس کا اصل مقصد اور مطلوب کیا تھا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو.